آنے کی کسی پوزیشن میں نہیں ہے. کیا ان کے پاس کوئی فارمولا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی بحران کے بارے میں بات کریں گے. گزشتہ کچھ ماہ سے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کی حکومت کے درمیان جو اختلافات رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کل مفاہمت کی ایک لہر دیکھی اور ساتھ ہی ساتھ اب جو دھرنا ہے وہ اختتام پذیر ہے. جنرل پرویز مشرف نے گزشتہ ہفتے امپاورڈ گورنمنٹ کی بات کی، پھر سانحہ پشاور کے بعد انہوں نے قومی حکومت کی بات کی. اب جب دھرنا ختم ہو گیا ہے اب وہ کس قسم کا ناول آئیڈیا سامنے پیش کریں گے اور تبدیلی کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے ان کنورسیشن ود جنرل صاحب. جی جنرل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت افسوسناک حالات ہیں جس میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن اٹس پرٹیننٹ کہ آپ کے ایکسپیرینس سے اور آپ کے تجربے سے ہم اس وقت مستفید ہوں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پشاور سانحہ کے بعد جو دہشت گردی جس طرح سے پھیلی ہے؟ ہمیں یہ گھٹتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے، بلکہ ہم لگ یہ رہا ہے کہ ہم بالکل بھی کسی طرح سے اس سچویشن کو انڈر کنٹرول نہیں کر پا رہے. ظاہر ہے کہ یہ جو بھی ہمیں ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے ان کے لیے ایک وکٹری ہے، ایک سافٹ ٹارگٹ کو استعمال کر کے ہائی ویزیبلٹی، ہائی کوریج ان کو مل رہی ہے. کل کی پرسوں کی بلکہ جو سانحہ ہوا اس کے بعد آپ نے قومی حکومت کی بات کی. اب مجھے ایکسپلین کریں کہ نیشنل گورنمنٹ ان حالات میں آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ہمیں مددگار ہو سکتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سرٹنلی اٹس اے بلیک ڈے فار پاکستان. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سانحہ، یہ ہمارے لیے ایک سیاہ دن ہے اور مجھے بہت ہی افسوس ہے اس کا. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ہم، نہیں، میرے خیال میں تو جب سے یہ ضرب عضب شروع ہوا ہے تو بام بلاسٹ وغیرہ کافی کنٹرول میں آئے ہیں، بیکاز وی ہیو ہٹ دا سورس کو ہم نے مارا ہے. جو ان کا نرو سینٹر تھا، کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن نرو سینٹر ود آل ایلیمنٹس اراؤنڈ دا کنٹری اور باہر، اور ان کا ٹریننگ سینٹر، ان کا انڈاکٹرینیشن سینٹر، ان کا سینٹر جہاں آئی ای ڈیز اور یہ سوئسائڈ جیکٹس پروڈیوس ہوتی تھیں، اس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. تو لہٰذا ان کی کنیکٹیوٹی ٹوٹی ہے. سو دیر از ڈیفینیٹلی این امپروومنٹ. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ امپروومنٹ ایسے ہی ہوگی کہ وہ ریئیکٹ ہی نہیں کر سکیں گے، ایز اے ریئیکشن ٹو دیٹ انہوں نے یہ اسکول کو انفارچونیٹلی اتنا برا یہ سانحہ ہوا ہے یہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ ہم اگر سمجھیں کہ ہم پوری پاکستان کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں جس میں ایک بھی انسیڈنٹ نہ ہو، یہ تو بالکل امپاسبل ہے، کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہمیں ان کے، اور یہ میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ سیکیورٹی جو ہے یہ ڈیفینسو میجر ہے، یہ پیسو میجر ہے. ہمیں پیسو میجرز اور ڈیفینسو میجر سے وکٹری کبھی نہیں ہوگی. اب یو اسپیک لائک اے ٹرو سولجر، بیکاز ظاہر ہے آپ ایک طرح سے بالکل صحیح ہے کہ ضرب عضب ہیز بین سکسیسفل، اور اس دفعہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اب پوری عوام بھی اس کے پیچھے ہے. لیکن میں آرگیومنٹ اس کہ ہم کل بھی جو پرسوں بھی اٹیک ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایئر اسٹرائکس ہوئی، ہم ری ایکٹیو نہیں دکھائی دے رہے. اور کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ظاہر ہے چونکہ آپ سولجر ہیں تو گنگو اپروچ تو ہونی چاہیے، لیکن صرف آپریشن تو اس کا حل نہیں ہو سکتا. انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں وہ کہاں ہیں اور کیوں ہمیں وہ نہیں سامنے دکھائی دے رہے؟ وہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا آپریشن آفینسو، پہلی چیز تو آفینسو ول لیڈ ٹو وکٹری، ڈیفینسو کبھی وکٹری میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. پیسو میجر سے آپ وکٹوریس نہیں ہو سکتے، جیت نہیں سکتے ہیں. آفینسو، اب آفینسو صرف ایک جگہ، یہ تو ہم ایڈریس کر رہے ہیں ایک ایشو کو. یہاں سیکٹیرین ایشو بھی ہے، یہاں ایتھنک ایشو بھی ہے، یہاں سیپریٹزم بھی ہو رہا ہے. سب کو ہر پروونس میں ہمیں سب کے اگینسٹ ایکٹ کرنا چاہیے ہمیں، اور آفینسولی ایکٹ کرنا چاہیے ان کے. اب باقی آپ سیکیورٹی میجرز بھی لیں. آپ نے نیشنل گورنمنٹ کی بات کی ہے. نیشنل گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو جو اس سے ود ریزالو اور ود کریج ڈیل کر سکے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. نیشنل گورنمنٹ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایک گورنمنٹ جو امپاورڈ ہو اور وہ کرنا چاہے، تبدیلی لانا چاہے. میری نظر میں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ بہت خراب ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کوئی گورنمنٹ ہو جو امپاورڈ ہو. اور یہ گورنمنٹ آپ کو امپاورڈ نہیں دکھائی دے رہی ایٹ دا مومنٹ؟ اس وقت میرے خیال میں فیڈریشن کمزور ہے، پروونسز اپنے اپنے لائن پہ چل رہے ہیں، دے آر ریئلی ناٹ انڈر دا فیڈریشن ایز سچ. تو اس لیے میرے خیال میں ایک فریکچرڈ ڈیموکریسی، فریکچرڈ سینٹر کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اوور دا پروونسز.
تو یہ ہے empowered government, you know, in theory it sounds like a brilliant idea, لیکن empowered government جب آپ بات کرتے ہیں کہ یعنی اس کو جوڈیشری کی بھی بیکنگ ہو, جوڈیشری نے اس کو کچھ نکات دیے ہوں, کچھ پاورز دیے ہوں, اور ملٹری بیکنگ بھی ہو, تو مجھے یہ آپ ایکسپلین کریں کہ اگر یہ سلیکٹڈ انڈیویجولز, یعنی کہ یہ الیکٹ ہو کے نہیں آئے, میرے ووٹ سے یہ نہیں آئے, تو اس میں اور ڈکٹیٹوریل رول میں مارشل لاء میں کیا فرق ہے پھر؟ دیکھیں, ہمیں پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے پاکستان کے, اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے, نہ کہ کوئی بھی سولوشن اگر ہے تو اس کو شٹ ڈاؤن کریں, ہم اسے فائر کریں اور اس کو بالکل بیکار قرار دے دیں, یا تو اس کے علاوہ کوئی اور سجیشن دے دے کوئی. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان کی صورتحال اچھی ہے یا بری ہے, پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں. ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے پاکستان کی صورتحال, گورننس بالکل نہیں ہو رہی ہے, مس گورننس ہو رہی ہے, اینڈ ٹیررزم وغیرہ ہو رہی ہے. نا اس سے ڈیل کیسے کیا جائے, ہاؤ کین وی ڈیل, یا تو مجھے کوئی سولوشن دے. اب میری سولوشن یہ ہے کہ یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اب اس کو ڈکٹیٹوریل نو, they are empowered to do something for Pakistan. پاکستان کے لیے بالکل سلیکٹڈ, لیکن ڈکٹیٹوریل جو یہ ورڈ ہے نا, ڈکٹیٹوریل, what do you mean? Dictatorial is all in the mind. ڈکٹیٹر ایک یونیفارمڈ آدمی, میں بالکل ڈکٹیٹر نہیں تھا, چاہے ہزار مجھے کوئی کہے ڈکٹیٹر نہیں. ڈکٹیٹر از ان دا مائنڈ. میرے خیال میں جو سویلین گورنمنٹس یہاں رہی ہیں وہ میرے سے بہت زیادہ ڈکٹیٹوریل تھیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو 9 سال آپ ظاہر 2 ادوار میں آپ رہے ہیں, اور اکنامکلی لوگ کہتے ہیں اور وی ہیو ایویڈنس ایز ویل کہ اکنامکلی دا گورنمنٹ ڈڈ ویری ویل, لیکن جو ہمارے مسائل ہیں, دہشت گردی بینگ آئی سپوز سر فہرست ہے ہماری مسائل میں سے, اور باقی بھی جو ہمیں یہ جو آپ جو فریکچرڈ ڈیموکریسی یا فریکچرڈ سوسائٹی بھی آپ کہیں, تو یہ 9 سال میں کیا آپ اچیو کر پائے؟ پہلی چیز تو یہ آپ نے اس کو بڑا سمپلیفائی کر دیا. اکنامکلی, سوشیو اکنامکلی, ہیلتھ, ایجوکیشن, پاورٹی ایلیویشن, جاب کریشن, سب شعبے میں ہم آگے گئے ہیں. تو اٹس ناٹ اکنامکلی, ڈیولپمنٹ وائز, انڈسٹری, ٹیلی کمیونیکیشن, آئی ٹی, کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, ہر چیز میں آگے گئے. تو وی ہیو بین پروگریسنگ سوشیو اکنامکلی. سکسیس جو ہوئی ہے, ہر چیز میں سکسیس ہوئی ہے, ایون آن لا اینڈ آرڈر تھنگز ور ناٹ ایز بیڈ. ٹھیک ہے, اس کو یس دیر واز پرابلم, یس دیر واز طالبان القاعدہ کے خلاف ہم ایکٹ کر رہے تھے, لیکن کنٹرول میں. 2008 میں فیبروری میں الیکشنز ہوئے سوات میں, فرنٹیئر میں سوات میں الیکشنز ہوئے, اور بہت ٹرن آؤٹ واز ویری گڈ. الیکٹ کون ہوا؟